السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وقل ربی زدنی علما۔ وقال علیہ الصلاۃ والسلام العلم علمان۔ وقال علیہ الصلاۃ والسلام العلم ثلاثۃ۔ وقال علیہ الصلاۃ والسلام بعثت معلما۔ اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين۔ محترم معزز حضرات علماء کرام، ذمہ داران عظام، عزیز نوجوانوں، پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے مذہب اسلام کو جس انوکھے انداز میں پروان چڑھایا ہے، وہ انداز ہی ہماری زندگی کے لیے کافی ہے۔ بار بار یہ کہا جاتا ہے سیرت کے مطابق زندگی گزارو۔ سیرت یہ دو طرح کا پیغام ہمیں دیتی ہے۔ ایک حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا وہ مرحلہ جو نبوت سے پہلے گزرا، ایک حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ زندگی کے شعبے جو نبوت کے بعد ہمارے سامنے آئے۔ اور ہم لوگ سیرت بیانی میں ہمیشہ واقعات، معجزات اور دیگر تمام باتوں کی طرف متوجہ کرا کر بات مکمل کر دیتے ہیں۔ میں ہمیشہ ساتھیوں سے کہتا ہوں، ذرا آپ غور کرو، غور۔ حل من مدکر، اللہ پوچھتے ہیں افلا یتدبرون القرآن افلا ینظرون افلا یتفکرون افلا یتدبرون۔ اللہ تعالی ہم سے مطالبہ کرتے ہیں غور کا۔ جب تک ہم لوگ غور نہیں کریں گے، کوئی بھی بات ہمارے دل اور دماغ میں نہیں کھلے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عقل دی ہے، اور عقل میں 5 درجات ہیں۔ عقل میں 5 درجات ہیں، اور سب سے آخری درجہ لب، فاعتبروا یا اولی الالباب، اور اس کے لیے ابتدا نظر، فاعتبروا یا اولی الابصار۔ کہیں اللہ کہتے ہیں
اے نظر والو عبرت حاصل کرو. کہیں اللہ کہتے ہیں او لب والو، او عقل والو عبرت حاصل کرو. کیا پتہ چلا؟ نظر صرف کافی نہیں ہے، نظر صرف کافی نہیں ہے، نظر کے ساتھ دل اور دماغ بھی دوڑایا کرو. ابتدائے تحقیق نظر سے ہوتی ہے، انتہائی تحقیق عقل پر ہوتی ہے. اور ہم میں سے ہر ایک تحقیق کے، غور و فکر کے، سوچ کے ہم میں سے ہر ایک مکلف ہے. جب قرآن نے حکم دیا، ارے قرآن نے جب حکم دیا تو وہ حکم کے ہم میں سے ہر ایک محتاج ہے کہ نہیں ہے؟ اس حکم کے مکلف ہیں کہ نہیں؟ اور قرآن اللہ اکبر، عجیب حکمتوں والا کلام، عجیب. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. جو چرواہے ہیں، چرواہے، ان سے قرآن کہتا ہے اگر تو صرف اتنی طاقت اور اتنی حیثیت رکھتا ہے کہ تو صرف اور صرف چرواہا کی ذمہ داری انجام دے سکتا ہے، تجھے بھی عبرت حاصل کرنے کا راستہ ہے. کس کو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ ارے یہاں اونٹ ہے کیا؟ اونٹ یہاں ہے. اونٹ پر غور و فکر وہ کرے گا جو اونٹ والا ہوگا. ارے بھائی جو اونٹ والا ہوگا وہ اونٹ پر غور و فکر کرے گا. جس کے پاس اونٹ ہی نہیں، اونٹ پر غور و فکر کیا کرے گا؟ اللہ نے عرب والوں سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہہ دیا تیرے پاس اونٹ ہے، اونٹ پر غور و فکر کر. تو بکریاں والا ہے، بکریوں پر غور و فکر کر. تو گائے والا ہے، گائے پر غور و فکر کر. تو بھینس والا ہے، بھینس پر غور و فکر کر. تو جو ہے تیرے پاس جو ہے اس پر غور و فکر کر. ٹھیک ہے یا اللہ، میں تو نہ اونٹوں والا، نہ بھینس والا، نہ بکری والا، نہ گائے والا، میں کیا کروں؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ. جانور تو نہیں تو جہاں بھی ہے وہاں آسمان تو ہے. ارے بھی تو جہاں بھی ہے وہاں آسمان ہے کہ نہیں ہے؟ جی آسمان پر غور کر، آسمان پر غور کر بھائی. تو جہاں ہے وہاں آسمان ہے، آسمان پر کی طرف دیکھ. ہر ایک کو اللہ تعالیٰ راستہ بتا رہا ہے. غور و فکر کی کلاسز. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. یہ نہیں ہو سکا، چھوڑو. والى السماء كيف رفعت. آسمان کی طرف دیکھو. دعوت و تبلیغ میں جو ہم کہتے رہتے ہیں وہ روایت نہیں ہے. وہ سمجھو میری بات کو. بھائی دین کے بارے میں غور و فکر کرنا 70 سال نفل عبادت سے بہتر ہے کہتے نہیں، وہ روایت نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ قیاس ہے. وہ کیا ہے؟ کیا ہے وہ؟ اس لیے حدیث میں ہے نہیں بولنا. بولو گے گنہگار ہو جاؤ گے. وہ قیاس ہے. کیسے قیاس؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جو آسمان پر غور کرتا ہے، مخلوقات پر غور کرتا ہے، اور کرنے کے بعد یوں کہتا ہے ربنا ما خلقت هذا باطلا. یا اللہ جو بھی پیدا کیا تو نے بیکار پیدا نہیں کیا. جو بھی پیدا کیا تو نے بیکار پیدا نہیں کیا. آسمان پر غور کرو. جی نہیں میں تو پہاڑوں کے مقام میں رہتا ہوں، کیو میں رہتا ہوں، غار میں رہتا ہوں. بعض لوگ غار میں جیسے اصحاب کہف کہاں رہتے تھے؟ غار میں رہتے تھے. ان کو آسمان نظر ہی نہیں آتا تھا، وہ تو وہی تھے. 300 سال کا عرصہ تو غار میں گزار دیا. تو اللہ نے کیا کہا وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ. تو چھیل چل غار میں ہے، غار پر غور کر. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ. عجیب
میں کہاں بس ہمیشہ دلدل میں پھنسا رہتا ہوں، کھیتی باڑی، اوپر دیکھنے کی توفیق نہیں، ہمیشہ بونا پانی دینا یہی میرا کام چلتا رہتا ہے، کھیتی باڑی میں رہتا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، چلو زمین پر غور کر، یہ چار چھوڑ کر کائنات میں کوئی جگہ ہے ہی نہیں، چار میں سے کہیں نہ کہیں تو رہو گے۔ یہاں تک کہ بعض لوگ خلوت والے ہوتے ہیں، بعض لوگ خلوت والے، ان کو نہ دائیں دیکھنے کی فرصت، نہ بائیں دیکھنے کی فرصت، نہ اوپر نہ نیچے، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَفِي أَنفُسِكُمْ، تیری ذات میں بھی کروڑوں نشانیاں ہیں، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تم لوگ غور نہیں کرتے؟ نہ آسمان دیکھنے کی فرصت، وہاں بھی تم نہ کیا بھی سمجھ میں نہیں آیا، کیا دیکھو ہم بدھو کی طرح دیکھ رہا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، زمین دیکھ رہا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، پہاڑ دیکھ رہا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، اونٹ دیکھ رہا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ارے تو اپنے آپ کو دیکھ بھائی، کسے دیکھ؟ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی تعلیم۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو غور کرنے کو کہتے ہیں، کیوں؟ اللہ جب عقل دیے ہیں سوچو، سوچنے سے کیا ہوگا؟ معرفت بڑھے گی۔ کیا ہوگا بھائی؟ معرفت، یعنی اللہ کی پہچان، اللہ کون، اللہ کیا، اللہ کی قدرت کیا، اللہ کی طاقت کیا، اللہ کا مقام کیا، اللہ کے صفات کیا، اللہ سے ایک رشتہ پیدا ہوگا۔ اسی لیے کہتے ہیں کل شیء، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایک نشانی رکھ دی اپنی، ہر چیز میں۔ فی کل شیء لہ آیۃ، شاعر کہتا ہے ہر چیز میں اللہ کے لیے نشانی موجود ہے۔ کس بات پر؟ علی انہ واحد، یہ بات سمجھانے کے لیے اکیلا اللہ تنہا معبود ہے، اکیلا اللہ۔ اور یہی سبق سب سے پہلے دار ارقم میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مکتب میں شروع کیا۔ مکتب کا سبق الف سے نہیں، مکتب کا سبق لا الہ الا اللہ سے۔ کہاں سے؟ ارے مکتب کا سبق کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ، یہاں سے مکتب کا سبق شروع۔ یہی سبق لیا آپ نے غار حرا میں، اپنے آپ غور کرتے تھے، اپنے آپ سوچتے تھے، اپنے آپ اللہ کے ایک ایک مخلوق میں دل اور دماغ لگا دیا کرتے تھے، اتنا لگایا اتنا لگایا اتنا لگایا، اللہ کے ہو کر رہ گئے۔ من تو شدم من تن شدی، من تن شدم تو جا شدی، تا کس نہ گوید بعد ازی، من دیگرم تو دیگری، من دیگرم تو دیگری۔ اللہ تعالیٰ نے نسبت اتحادی دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ غار حرا میں غور کرتے 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 غار حرا میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسی نسبت حاصل ہو گئی کہ زمین میں رہتے ہوئے آسمان کے علم کا ظرف تیار کر لیا۔ آسمانی علوم کا کیا تیار کر لیا بولو؟ ظرف۔ تو پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے حضور کو جب چن لیا تو سب پہلا سبق دے دیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، چلو پڑھو۔ تمہارا ہمارا سبق شروع ہو گیا۔ اور وہ شروع ہونے سے پہلے 3 مرتبہ یہ انٹری ایگزام ہوا۔ کیا ہوا؟ انٹرنس ایگزام ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ارے بھائی کیا ایگزام ہوتا ہے؟ انٹرنس ایگزام۔ چلو کتنے بار اقرا کہا، حضور نے فرمایا ما انا بقارئ، میں تو پڑھنے والا انسان ہی نہیں، ان پڑھ ہوں۔ فرمایا اچھا چلو آزمائیں گے آپ کے اندر یہ علم سنبھالنے کی طاقت ہے کہ نہیں۔
تو سب سے پہلے آسمان اور زمین والے کے درمیان اتنا زور سے معانقہ کیا حضرت جبریل نے، ایک پسلی دوسرے پسلی کے اندر جا کر گھس گئی۔ حضور فرماتے ہیں اتنی تکلیف ہوئی، قریب تھا کہ میری جان نکل جائے۔ پھر کہا اب پڑھیے، کہا جی اب بھی نہیں پڑھ سکتا۔ پھر دوبارہ مشقت پر مشقت، اب پڑھیے، جی اب بھی نہیں، پھر سہبارہ، اس کے بعد جا کر اقرا ہوا۔ ایک بار کہا حضور نے، سنا حضرت جبریل نے اقرا، 3 مرتبہ کے مجاہدے کے بعد حضور نے اب پلٹ کر حکم دیا، اچھا جبریل مجھے کہہ رہا ہے پڑھ، پہلے تو پڑھ، پہلے تو پڑھ، پہلے تو پڑھ۔ تو اس حکم کی تعمیل میں حضرت جبریل 23 سال پڑھاتے رہے، پڑھاتے رہے، سناتے رہے، سناتے رہے، پڑھتے رہے، پڑھتے رہے۔ اللہ کی عجیب مرضی، حکم جبریل نہیں، حکم آپ دیں گے اور جبریل زندگی بھر آ کر پڑھاتا رہے گا، سناتا رہے گا، دہراتا رہے گا، اور جبریل کا کام دہرانا ہے، حکم دینا آپ کا کام ہے۔ تو اس لیے پہلی وحی کیا نازل ہوئی؟ اقرا، جیسے استاد کہتے اقرا پڑھو، کہتے نہیں کہتے؟ تو شاگرد بھی اقرا پڑھو بولتا ہے کیا؟ میں بولے شاگردوں کو، طلباء کو پڑھو بھائی، تو بولو مجھے پڑھو بھائی، نہیں پڑھو جی، پڑھو جی، کیوں بھائی ایسا ہوتا ہے؟ ہر ایک بدھو بچہ بھی یہ سمجھتا ہے جب کہا جائے پڑھ تو کیا کرنا چاہیے، ہے نہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرا کا جواب کیا دیا؟ میں نہیں پڑھ سکتا۔ اقرا کا جواب کیا دیا؟ میں نہیں پڑھ سکتا۔ اقرا کا جواب کیا دیا؟ میں نہیں پڑھ سکتا۔ علماء نے عجیب بات، 3 مرتبہ علم حاصل کرتے وقت حالات آئیں گے، بچہ مکتب چھوڑ کر بھاگا، مکتب چھوڑ کر بھاگا، مکتب چھوڑ کر بھاگا۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ چھوڑو دیجئے مکتب کو چھڑا دیے۔ 3 بار حالات آئیں گے، بار بار جا کر چھوڑنا تمہارا کام۔ اسی طرح بڑے بھی قرآن شروع کریں گے، 3 بار شروع کرے چھوڑ ڈالے، شروع کرے چھوڑ ڈالے، شروع کرے چھوڑ ڈالے، 3 بار تو حالات سب پر آئیں گے، 4تھے بار آؤ کنٹینیو اللہ کرائے گا۔ کیسے؟ الرحمن علم القرآن۔ اب تم 3 بار جم گئے حالات پر، 4تھے مرتبہ رحمان تمہاری مدد کرنا شروع کر دے گا، اب تمہیں قرآن سکھانا اللہ شروع کرا دے گا۔ اتقوا اللہ یعلمکم اللہ۔ تو علم سب سے پہلے عقل سے شروع کرو۔ آج میں صرف مکتب کے بارے میں نہیں، سب کے لیے بول رہا ہوں، اور یہ بات اچھی طرح سمجھو۔ اور حضور بچوں کے نبی نہیں، قرآن بچوں کی کتاب نہیں، یہ سب سے پہلی حق تلفی ہے کہ ہم نے قرآن صرف بچوں کو پڑھاتے ہیں، اور اس پر اللہ پوچھیں گے۔ پوری دنیا کے علماء سے پوچھو، کسی سے بھی، کیا قرآن بچوں کے لیے نازل ہوا؟ مکتب کے لیے نازل ہوا؟ قرآن نازل ہوا ہمارے لیے، اور ہم نے قرآن کو کر دیا مکتب کے لیے۔ جا بھائی ہم لوگ بڑے آدمی، یہاں تیرا سب یہاں کام نہیں، وہاں جا۔ اب یہ سو چلر پٹے وضو نہیں سو قرآن پڑھتے رہتے، پورا گناہ ان تمام بڑوں پر جنہوں نے قرآن کو ہٹا کر ادھر کر دیا۔ مکتب انتہائی مجبوری میں شروع کیا ہوا عمل ہے۔ سنو میری بات غور سے، مکتب انتہائی مجبوری میں، مکتب کسی عالم کا مقصد فراغت نہیں، مکتب کسی تحریک کا مقصد ہی نہیں۔ مکتب کیوں؟ مکتب کیا؟ مکتب وہ جگہ ہے جہاں پر علم حاصل کیا جاتا ہے، بچوں کے نہیں، سب بڑے بھی، مرد بھی، عورتیں بھی، پڑھے لکھے بھی، ان پڑھ بھی، ہر طبقے والے آ کر جہاں پر علم حاصل کرتے ہیں اسے کہتے ہیں مکتب۔ اور ہم نے مکتب کو کس کے لیے کر دیا؟
طالب بچے، مکتب کو تو بچے، مکتب کو تو بچے، مکتب کو تو بچے. کون بولا ابھی مکتب کو تو بچے؟ مکتب کو تو بچے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے نبی، قرآن پاک بچوں کی کتاب، آیتیں جو نازل ہوئی بچوں کے لیے نازل ہوئی. اللہ کے رسول حشر کے میدان میں شکایت کریں گے، یا اللہ یہ میری قوم جس نے قرآن چھوڑ کر زندگی گزارا. اور حضور شفاعت کرنے کی جگہ شکایت کریں گے، اتخذوا هذا القرآن مہجورا. جس نے میری امت ہے قرآن چھوڑ کر زندگی گزاری. پوچھو اسے کتنا قرآن پہ، قرآن پڑھا ہی نہیں تو قرآن پر عمل کیا کرے گا؟ پڑھا ہی نہیں. ناظرہ ادنا درجے کا قرآن کا تقاضا، ادنا ادنا ادنا. سب سے لووسٹ جو قرآن پاک کا حق ہے وہ کون سا؟ ناظرہ. ہمیں کیا سمجھتے ہیں؟ ہائیسٹ، لا حول ولا قوہ. سب سے زیادہ لووسٹ جو قرآن کا تقاضا ہے وہ کیا؟ ناظرہ. قرآن پڑھو. اصل تقاضا کیا؟ قرآن کی طرح زندگی گزارو. اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت معلوم کرنے کے لیے حضرت عائشہ کی خدمت میں آئے تو کیا کہا؟ فرمایا افلا تقرؤون القرآن افلا یتدبرون القرآن افلا قرأتم القرآن. کیا تم لوگ قرآن پاک پر غور نہیں کرتے، پڑھتے نہیں، قرآن پاک کو سمجھے نہیں؟ حضور کی زندگی کیا ہے؟ خلقہ القرآن. سرکار کی پوری زندگی قرآن ہی قرآن ہے. چلتا پھرتا قرآن، اٹھتا بیٹھتا قرآن، جاگتا جگاتا قرآن، ہنستا روتا قرآن. وہ قرآن جو کبھی جنگ میں رہتا ہے، کبھی اپنے حضر میں رہتا ہے، وہ کبھی خلوت میں رہتا ہے، کبھی جلوت میں رہتا ہے، کبھی اپنوں میں رہتا ہے، کبھی پرائیوں میں رہتا ہے، کبھی اپنوں کو دعوت، انسانوں کو دعوت دیتا ہے، کبھی جنات کو دعوت دیتا ہے. وہ قرآن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. اور ہم نے سب سے بڑا ظلم یہ کیا کہ وہ قرآن کو کس کے لیے کر دیا؟ کس کے لیے کر دیا بھائی؟ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں. قرآن کہتا ہے طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں. قرآن اللہ سے جا کر شکایت کرے گا، یا اللہ انہوں مجھے جہیز میں دینے کے واسطے رکھے تھے، سو کس کس کا نکاح ہوتا ہے کہ تب کیا کرو؟ بہترین ڈبے میں بہترین قرآن رکھ کر، ماں یہ ذرا سر پہ ڈھولے کو جامع، بچی سر پہ ڈھولے کو، غیروں کا طریقہ یہ سبھی سر پہ ڈھولے کو جاتی. سو کہاں سب سے پہلے ساس کے گھر میں کیا ڈھولے کو آنا؟ وہ ڈھونے کے واسطے سے قرآن ہے. سو مر گئے تو ہمارے میتہ میں پڑھنے کے واسطے قرآن ہے. مولانا جی گھر کی وہ اپنی بچوں کو بھیجو مولانا قرآن خوانی کو، اس کے واسطے جی قرآن نازل ہوا. سو تمہارے گھر کی وہ پڑھیں گے، تمہارے دکان کی وہ پڑھیں گے، تمہارے گھر کی ٹھنڈی کے، تمہارے میت، تمہارا جنازہ، تمہارے قبرستانہ، اس کے واسطے قرآن نازل ہوا. سو ورنہ کچھ کوئی کام نہیں قرآن کا. قرآن کا کام کیا؟ میتوں کے اوپر پڑھتے رہو، پڑھتے رہو، پڑھتے رہو، پڑھتے رہو. اس کے لیے نازل ہوا قرآن. قرآن کون؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اللہ کہتے ہیں یہ کتاب یقین کی کتاب ہے. کیسی کتاب ہے؟ یقین کی کتاب ہے. کرتی کیا ہے؟ ھدی للمتقین، تقوی والوں کو راستہ بتاتی ہے. کون ہے متقین؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہو. اللہ دے گا، کب دے گا؟ مرنے کے بعد دے گا.
کب دے گا بھائی؟ روپے کب دے گا؟ ہر چیز کا نفع دنیا میں، دین کا نفع مرنے کے بعد آخرت میں۔ جو بھی نمازیں پڑھتے ہیں اس کا ثواب اللہ کب دیں گے؟ ذکر کرتے ہیں ثواب کب دیں گے؟ اچھا کام کرتے ہیں ثواب کب دیں گے؟ حسنات کرتے ہیں ثواب کب دیں گے؟ گناہوں سے بچتے ہیں ثواب اللہ کب دیں گے؟ مرنے کے بعد، دنیا میں کچھ نہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، غیب پر ایمان رکھتے اللہ سب کچھ دینے والی ذات تیری ہے اور تو مرنے کے بعد دے گا، اس کے لیے میں پابندی سے نماز پڑھتا ہوں۔ اور پھر وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو بھی اللہ نے دیا اس پر خرچ کرتے رہتے ہیں۔ ایک دو گے 10 ملے گا، ایک دو گے 100، ایک دو گے 700، ایک دو گے وَاللَّهُ يُضَاعِفُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اللہ انگنت دیتا رہے گا۔ انفق یا بلال ولا تخش عن ذی العرش اقلالا، اے بلال خرچ کرتا رہ کرتا رہ کرتا رہ، آسمان والے سے کمی کی کبھی امید نہ رکھ، کبھی اندیشہ نہ رکھ، اللہ دینے والی ذات دیتا رہے گا، تو دیتا رہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں قرآن تو اس کے لیے آیا، کیسے؟ بقرہ کو ناس بنانے کے لیے۔ پہلی سورہ کون سی ہے بھی؟ سورۃ البقرہ۔ آخری سورہ کون سی؟ سورۃ الناس۔ کیا مطلب؟ تمام جانور قسم کے لوگوں کو انسان بنانے کے لیے قرآن آیا ہے۔ از اول تھے بقرہ، آخر میں ہو جائیں گے پڑھتے 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 ناس۔ کیا ہو جائیں گے؟ ناس، ستیہ ناس ہونے سے بچ جائیں گے۔ کیا ہو جائیں گے بھائی؟ ستیہ ناس ہونے سے کیا ہو جائیں گے؟ بچ جائیں گے۔ کب؟ پڑھتے 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 انشاءاللہ ستیہ ناس ہونے سے بچ کر قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ جنات شیاطین وہ تو وسوسہ کرتے ہیں۔ لوگ کیا بھئی ہمیں لوگوں کو مکتب کہاں جا رہی؟ مکتب یا مکتب کو کیا جی عمر بڈھے ہونے کی عمر مکتب کو؟ یوسوس فی صدور الناس، لوگوں میں بھی شیطان کے نمائندے ہیں، شیطان کے متکلم، شیطان کے داعی، شیطان کے آئیڈیلز، شیطان کے لیڈرز۔ شیطان کی ایک ٹیم ہے، اولئک حزب اللہ، اولئک حزب الشیطان۔ دو ٹیم ہے، ایک اللہ کی ٹیم اور ایک کون سی ٹیم؟ شیطان کی۔ اور شیطان کی ٹیم والے ٹیم ورک کرتے رہتے ہیں۔ کیا جی بڑوں کا مکتب ہے؟ کون سا جی بڑوں کا مکتب ہے؟ مکتب سو بچوں کے جی تمہیں لوگ خبرستانہ تمہارے مکتب بچوں کے، تمہارے کیا خبرستانہ؟ مکتب بولو ہم سب کے، انشاءاللہ بولو بھائی، سب پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ مکتب کا بیان ہم سب، دار ارقم سب سے پہلا مکتب۔ کیسا مکتب؟ الدعوت الی اللہ، تاکہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑے۔ اور اس میں کرتے کیا تھے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھاتے تھے تمام صحابہ کو۔ کیا پڑھاتے تھے حضور؟ اب مکتب کیوں شروع ہوا، کیسے شروع ہوا، اس کا پس منظر کیا؟ سب سے پہلی بات، بچوں کو پڑھانے کی ذمہ داری ماں باپ کو ہے۔ بھئی پیدا بچوں کے والد کون ہیں؟ آپ ہیں۔ والدہ کون ہیں؟ آپ ہیں۔ آپ دونوں کے ذمے جس طرح بچے کی گرمی سردی، اچھا برا، صحت بیماری سب کا خیال جیسے تم کرتے ہو، اسی طرح اس کے دل اور دماغ کو صحیح تربیت کرنے کے ذمہ دار بھی تم ہو۔ اس کے لیے تم نے کیا کیا؟ اسکول کا نظام بنایا تاکہ دنیاوی تعلیم ہو۔ نمبر 2،
قرآن پہلے زمانے میں ماں بیٹھ کر بچوں کو پڑھاتی تھی. کون پڑھاتی تھی؟ سب سے پہلے کون پڑھاتے تھے؟ ماں باپ. ماں باپ بیٹھ کر بچوں کو پڑھاتے تھے. ماں سبق یاد کراتی تھی، باپ سبق سنتے تھے. ماں حفظ کراتی تھی، باپ اس کو سنتے تھے. کبھی باپ نے سبق یاد کرایا، ماں نے سنا. کبھی ماں نے یاد کرایا، باپ نے سنا. کبھی باپ نے اخلاق سکھایا، ماں نے قرآن سکھایا. کبھی حدیث اس نے سکھایا، کبھی آداب اس نے سکھایا. اس طرح تقسیم کرتے 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 یہاں تک کہ جب ماں نہیں پڑھا سکتی تھی بچوں کو لے کر سفر کرتی تھی. اٹھا کر دیکھو تاریخ کتابیں. امام بخاری کی والدہ محترمہ 7 سال کی عمر سے امام بخاری کو لے کر سفر کرتی تھی. کتنے سال کی عمر سے؟ ماں. تب جا کر بچے امام بخاری، امام مسلم، ابو داؤد ایسے بنے. مائیں. جب ماؤں کے اندر سے صلاحیت ختم ہوئی تو کیا کیا؟ تو لے جا کر دوسروں کے حوالے کیا. آپ پڑھائیے میرے بچے کو، آپ پڑھائیے میرے بچوں کو، آپ پڑھائیے میرے بچوں کو. جس وقت علماء آئے، علماء آ کر دیکھا ارے بھئی یہ بڑوں کے لیے ہم لوگ فارغ ہوئے ہیں تاکہ ان کو دین سکھائیں، شریعت سکھائیں، قرآن سکھائیں، حدیث سکھائیں. ارے بھی آؤ، ارے بھی آؤ، ارے بھی آؤ. جمعہ میں ایک دین سکھانے کا دن طے ہوا. اس میں بھی جمعے کے بیان جس وقت شروع ہوتا ہے 3-3.5 ادیاں رہتی. کتنے رہتی؟ 3.5 جنے. اب امام صاحب بیچارے ہفتہ بھر تیاری کر کو آ کو دیکھے گا تو خوش سے دل باغ باغ ہو جاتا. ماشاءاللہ کیا طلب کے ساتھ میرے ساتھیاں آ کو بیٹھی ہیں. جس وقت حضرت کا بیان ختم ہوتا دوسری صف، تیسری صف، چوتھی صف 5 منٹ میں پورے صفحہ بھر جاتی. حضرت کے بیان کے اتحیات میں سب جنے آتی ہیں. اب دیکھیں یہ قوم سدھرنے والی نہیں. ان لوگوں کے اوپر بھروسہ کر کو ہمیں لوگ اپنے علم کو اگر ان کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے ہم لوگ رکھ لیں گے تو ہمارا علم ضائع ہو جائے گا. حال بے حال ہو گیا. پریزنٹ اس کا رزلٹ بالکل صحیح نہیں ہے تو کیا کیا جائے؟ چلو فیوچر پر محنت کریں گے. کس پر کریں گے؟ فیوچر، نیکسٹ آنے والا طبقہ. چنانچہ جا کر بولے بھئی بچوں کو بھیجو، بچوں کو بھیجو، بچوں کو بھیجو، بچوں کو بھیجو. سب بنی اسرائیل کو بھیجا. لے لگ جاؤ بھائی، لے لگ جاؤ بھائی، لے لے جاؤ. تمہیں آپ کو تو آنے کی تیار نہیں، بچوں کو بھیجو، بھیجا لے. اب ان کو اب علماء کرام پڑھانا شروع کرے. کیوں؟ یہ بچہ آج 8-10 سال کا ہے، 15 سال کے بعد تو بالغ ہو جائے گا. اس کا بابا تو سنیا نہیں، کم از کم انہیں کیا حضرت السلام علیکم حضرت کی بات نماز پڑھنی آتے حضرت. 15 سال بعد میرے پاس پڑھے سو بچے نمازی بنے گی کہ نہیں بنیں گے؟ قرآن پڑھنے والے بنیں گے کہ نہیں؟ حدیث پڑھنے والے بنیں گے کہ نہیں؟ آداب پر عمل کرنے والے بنیں گے کہ نہیں؟ آج بے حال ہے. چھوڑو 5 سال کے بعد کے بچوں تو کم از کم سدھریں گے. یہ سوچ کر مکاتب کا نظام بنایا گیا. پریزنٹ بالکل بیکار، فیوچر انشاءاللہ چمکدار. اس لیے سب کو بچوں کو جمع 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 کر مکاتب پڑھانا شروع کی. تب جا کر مکاتب آباد ہوئے. تو گویا مکاتب ہمارے فیوچرز ہیں. پریزنٹ کون ہے؟ ہم ہیں پریزنٹ. شریعت یا ایھا الذین آمنو ہم سے کہتی ہے، یا ایھا الناس ہم سے کہہ رہی ہے، قوا انفسکم ہم سے کہہ رہی ہے، وامر اہلک بالصلاۃ ہم سے کہہ رہی ہیں. قرآن کی تمام آیتیں مخاطب ہم سے ہیں، بچوں سے نہیں. حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے تم لوگ جب قرآن پڑھتے ہو قرآن کا
قرآن کی ایک ایک آیت دامن پکڑ کے تم سے کہتی ہے ارے اللہ کے بندے ذرا رک، مجھے سمجھ، آگے بڑھ، ذرا رک، مجھے سمجھ، آگے بڑھ، ذرا رک، مجھے سمجھ، آگے بڑھ۔ کبھی قرآن ہم سے گڑ گڑاتا ہے، کبھی قرآن ہمارے سامنے روتا ہے، کبھی قرآن ہمارے سامنے آنسو بہاتا ہے، کبھی قرآن ہمیں خوش کرتا ہے، کبھی قرآن ہمیں ڈراتا ہے، کبھی قرآن ہمیں ہنساتا ہے، ہمیں کچھ احساس نہیں، پڑھتے جاتے ہیں، پڑھتے جاتے ہیں، پڑھتے جاتے ہیں۔ قرآن پاک کا نہ رونا ہمیں دکھائی دیا، نہ ہنسانا ہمیں دکھائی دیا، نہ ڈرانا ہمیں دکھائی دیا، نہ سمجھانا ہمیں دکھائی دیا، کچھ نہیں۔ یہ لوگ کیسے بن گئے؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا۔ قرآن کہہ رہا ہے ارے یہ ایسے دل والے جن کے دل میں کوئی دھڑکن نہیں، ایسی نظر والے جن میں بصیرت نہیں، ایسے کان والے جس میں سماعت نہیں، یہ ایسے لوگ ہیں جیسے جانور۔ قرآن کو اور غصہ آیا، بل ہم اضل، اس سے بھی بدتر۔ یہ کہتا ہے قرآن، نیت کرو انشاءاللہ ہم قرآن کو آج سے یہ بتائیں گے، نہیں بھئی ہمیں جانورانی انسان آنچ بول کو بتائیں گے انشاءاللہ، سب بتائیں گے۔ اسی لیے فرمایا او بقر، سورۃ البقرہ سے بقر شروع ہوا، گائیں۔ انشاءاللہ قرآن پڑھتے 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 قرآن کو ہم بتا دیں گے، ہمیں جانورانی بھی انسان آنچ بول کو انشاءاللہ قرآن ختم کرتے وقت کیا بن جائیں گے ہم؟ ناس۔ کیا بن جائیں گے بولو؟ ناس۔ قرآن ہم سے کہہ رہا اولئک الانعام، نہیں بھائی نو سب بقر، گائیں، چوپائے۔ قرآن کہتا، ہم قرآن سے کہیں گے نہیں بھائی، ارے اتنا ناراض ہوتے تو کیسا تمہیں؟ معاف کرو بھائی، جو غفلت ہوگی کیا کرنا، دیر سے جلسہ کرے، لیکن کرے تو کرے کہ نہیں کرے؟ ارے مرنے سے پہلے تو کر لینا جلسہ، الحمدللہ بول لو، پہلے کرنا تھا، ٹھیک ہے چھوڑو، اب کریں۔ مرنے سے پہلے کر لیے تو نیت تو الحمدللہ مرنے سے پہلے قبول ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب نیت کرنا، قرآن سے کہنا، وعدہ کرنا اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کے کلام سے۔ اور دیکھو بھئی یاد رکھو، قبر میں آپ کو کام آنے والا صرف یہی ہے، یہ تو سب جانتے ہیں، ماننے والے بھی نہیں ماننے والے بھی۔ قرآن کی ایک ایک سورہ ملک آ کر کے کون تمہیں لوگ کون نہیں، ہمیں لوگ اسے ٹھوکنے آپ کو ہی، اسے لات مارنے آپ کو ہی، اسے میخ مارنے آپ کو ہی، اسے جوتے مارنے آپ کو ہی، اسے جلانے آپ کو، ذرا پیچھے ہٹ کو کھڑو تمہیں لوگ، میں اللہ سے بات کر کو آتا ہوں۔ سورہ ملک اللہ سے جا کر کہ اللہ روزانہ انہیں مجھے پڑھ کو سوتا تھا، اس سے تمہیں عذاب دے رہی نا، مناسب کیا بولو، کون آپ کو حصہ نہیں مجھے بول با واپس آجا بول با۔ سورہ ملک جا کر سفارش کر رہی ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ کیا خالی سورہ ملک پڑھتے رہیں گے زندگی بھر رہے؟ ہاں زندگی بھر خالی سورہ ملک پڑھتے رہیں گے کیا جی؟ سدھرتے کہ نہیں سدھرتے ہو تو وہ بولو، ہاں میں نہیں بولتا بھائی، کون کہہ رہا ہے؟ قرآن اللہ کا کلام، اور اس سے بڑا شفاعت کرنے والا کوئی نہیں۔ القرآن شافع و مشفع، حدیث میں کہ نہیں؟ قرآن شفاعت کرنے والا، اور اس کی شفاعت اللہ کے یہاں قبول کی جائے گی۔ یہاں تک کہ بعض صورتیں تو اللہ کے سامنے ایسی حجت کریں گی، ایسی حجت کریں گی، یا اللہ اگر اسے معاف نہیں کرے تو تمہارے کلام سے میں نکال ڈالوں، ہمیں چلے جاتی۔ اتنی بڑی بات اللہ کے سامنے کرنے کی کسی کو جرأت ہے بھائی جرأت؟ لیکن کون کرے گا؟ کون کرے گا بولو؟ اس قرآن کے ساتھ بے وفائی اچھی چیز کیا؟ اچھی چیز کیا بھائی؟ توبہ کریں گے انشاءاللہ، بچے تو انشاءاللہ پڑھیں گے، وہ تو ان کی افتتاح ہو گئی ظہر کے بعد، ہوگی نہیں حضرت؟ ان کی افتتاح ظہر کے بعد ہوگی، اب افتتاح ہماری
کتنے بار افتتاح کرتی ان کی؟ ایک بار ختنہ کرے بس سے لاڈ میرا لاڈیلا لڈو کر کے بول کو 10 بار ختنہ کرتی کہ بھائی ایک بار ہو گئے تو پھرا کو مولانا افتتاح کرو، مولانا افتتاح کرو، مولانا افتتاح کرو. کتنے بار کی افتتاح کرنا؟ لاڈ کا لڈو کر کو کتنے بار ختنہ کر دی؟ ایک صاحب کہنے لگے مولانا ختنہ اینیورسری. میں پوچھا اس میں کیا جی اینیورسری ختنے میں جا کو ختنہ اینیورسری کیا بھی ہو؟ نہیں مولانا وہ نہیں، مذاق نہیں، حیدرآباد میں آج بھی چلتا ہے جشن یوم ختنہ، جشن یوم ختنہ. مبارکباد، مبارک ہو بیٹا، آپ کے ختنے کے 2 سال ہو گئے، آپ کے ختنے کے 3 سال ہو گئے، آپ کے ختنے کے 4 سال ہو گئے، مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو. ایک جگہ پر مبارکباد کسے کسے؟ بچے کو بھی اس کے چچا کو بھی، دونوں کو ملا کو مبارکباد دی. یہ بھی مذاق نہیں. ہریور میں آج بھی جا کر دیکھیں ایک مدرسہ ہے، وہاں پر اس کا مدرسے کا نام ہے ختنے کا مدرسہ. انہوں مدرسہ شروع کرے 30 پر 8 سال پہلے. کتنے سال؟ 30 پر 8 سال پہلے شروع کرے. بیچارے ماشاءاللہ بہت بہترین جلسہ کیے. میں بھی گیا تھا جلسے میں تو بہت اچھا رہا جلسہ. کہنے لگے مولانا 30 پر 8 سال میں 30 پر 7 سال صرف ہم لوگوں نے ختنہ کیا. تو کہنے لگے ہمارے صدر صاحب کا ختنہ بھی ہاں چھوا سو. اللہ اکبر، کیا مقام ہوگا ختنے کا، یاد رکھو بھی، اندازہ لگاوا صدر صاحب کا. پھر انہوں کہنے لگے ہزاروں ماشاءاللہ ختنے. اور ایک اچھی بات سنا ہے، آج تک ایک ختنے میں بھی فالٹ نہیں آیا، تمام ختنے سکسس. ارے یہ بھی تو بڑی بات ہے. آڑا ہو گیا، چڑا ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، کتنے مسئلے ہی. ری ختنہ معمولی ختنہ نہیں، آپریشن. وہ پوچھو ڈاکٹر صاحب سے، ری ختنہ معمولی ختنہ کیا بھائی؟ آپریشن. وہ اور اللہ تعالیٰ ری ختنے کی نوبت نہیں لایا، وہ تو کتنی بڑی بات. تو یہ جذبہ ماشاءاللہ انہوں نے جلسہ کیا. جاگے تو جاگے، کتنے سال کے بعد جاگے؟ 37 ایئرس کے بعد. لیکن جاگے نا. ابھی جاگے کہ نہیں جاگے؟ تو جاگنا ہے جاگ لے، افلاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے. ہمیشہ حضرت مولانا عمر صاحب پانپی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے. تو آج ہم میں سے ہر ایک کو جاگنا ہے. اور صرف جاگنا نہیں، بیگمات کو بھی کہو بھائی بیگمات بھی، تمہارا قرآن کی ترجمہ ختم ہوا، ایک نکاح ہوا، ہماری بچی اللہ اکبر قرآن چھوڑ کو سوتی نہیں. حضرت نے کیا رہے قصہ کو تو اس کے سرانے الماری ہے، سو اس کے سرانے کیا ہے؟ الماری کسی چھوڑ دی، اسے چھوڑو کہاں سے سوتی؟ جگہ اس کی وہاں ہے. تو انہوں رات دن اٹھتے ہی قرآن، رات کو سوتے اس ٹائم پر قرآن. ہمیں کیا سمجھے ماشاءاللہ اتنا قرآن پڑھ کو ہے نا، بہت پڑھی رہیں گی. قرآن کھول کو رکھے گا تو شادی ہونے کے بعد ہمارا شاگرد اس کا شوہر اسے کہنے لگا حضرت، انہوں بولے نا حضرت صبح کے سے شام تک ہماری بچی قرآن میں چھپی اور کو. اب وہ کھول کو قرآن رکھے تو پڑھو جی کو تو انہوں دیکھ لے کو کیا بول رہی سو تمہیں پڑھو. نہیں وہ سب پڑھنا مجھے معلوم نہیں. تمہیں صبح شام اب میرے الماری میں قرآن رہتی. سو میرے الماری میں قرآن ہمیشہ وہاں اوپر رہتا تھا. بس اسے میرے گھر والے بولے ہمیشہ کہاں رہتی، انہیں قرآن کے پاس رہتی. اس کے الماری میں کیا ہے؟ ایسے سو چھتری کاما کر سکتی ہیں، کیا بولو؟ جائز ہے کیسا کاما کرنا؟ ڈبل باتاں نہیں ہے. اس طرح ہمارے بیویوں کو بھی بہت سارے بولے رہیں گے ارے انہوں معمولی بچی نہیں با انہیں پیدا ہوتے ہی کیا دیکھی سو. اللہ تمہیں کیا سمجھ کے رہیں گے؟ انہیں اس وقت کی رابعہ بصریہ ہے گھروں کو، اسے بٹھا کو ذرا قرآن پڑھما بولے تو معلوم ہوتا سو. تو آپ حضرات ٹیسٹ کر کو تھکا لے انہوں کو ٹھیک ہو تو انہوں تمہیں کون سا بڑا قرآن پڑھ جا رہا ہوگا، تمہیں پڑھو جی گا بولے تو ریورس سوال کرے گا تو ہمیں لوگ غارت ہو جاتی. ہماری ہے سو کاس کی عزت لٹک لے کھیلی وہ جھڑ جاتی ہو. اس لیے تمہارا وقار تمہیں باقی رکھ لے کر آپ جو بھی پڑھنا ہے کہاں کر پڑھو.
حضرت کے پاس پڑھ لو اپنے اپنے مدرسے کی، ٹھیک ہے بھائی، اور اپنے تمام خواتین سے کہو تمہیں جا کو مدرسے میں داخلہ لو، ڈیلی 1 گھنٹہ قرآن کے لیے، حدیث کے لیے، دین کے لیے، شریعت کے لیے، وہ مذہب جس مذہب کے ہم لوگ پیروکار ہیں اس مذہب کو سیکھنے کے لیے صرف 1 گھنٹہ ہماری عورتیں بھی نکالیں اور ہمارے مرد حضرات 1 گھنٹہ نہ صحیح آدھا گھنٹہ نکالو۔ بچے تو بچے ہیں ہی، ہم لوگ انشاءاللہ نکالیں گے، پھر دیکھنا ہمارے مکاتب اصل مکتب بنیں گے۔ کیا بنیں گے؟ اصل مکتب۔ ابھی میں دوپہر کو بھی سنایا، بانیم باڑی میں جس وقت میں جلسے میں گیا تو وہاں فرسٹ پرائز لینے کے لیے آئے تو میں نے دیکھا کون آ رہے ہیں، دیکھا تو سیکریٹری صاحب، تو کہنے لگے حضرت تمہیں گزشتہ ملک کو گئے نا جی، تو الحمدللہ سب سے پہلا داخلہ میرا ہوا اور اللہ کا شکر آج میرا قرآن ختم ہو گیا۔ ویسے کون کون پڑھیں گے انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ ایسا کو تو آدھا قرآن پڑھ کو سوال تم بول کو، ایسا کو تو پورا قرآن پڑھ تم بول کو، پورا ہاتھ اٹھائے تو پورا قرآن پڑھ دوں، ایسا کو تو نہیں 10 پارے پڑھ کو سوال دوں، ایسا کو تو نہیں بسم اللہ خانی کو سوال دوں، پورا پڑھیں گے انشاءاللہ بھائی۔ نیت اگر ہم بسم اللہ پڑھ کر انتقال بھی ہمارا ہو گیا، قرآن ہمیں چھوڑے گا نہیں انشاءاللہ، چھوڑے گا قرآن، چھوڑے گا؟ قرآن ہمیں ہرگز نہیں چھوڑے گا، قرآن ہماری سفارش کرے گا، قرآن ہمارے لیے اللہ کے سامنے جھگڑے گا، قرآن اللہ کے سامنے ہمیں لے جا کر نجات دلائے گا انشاءاللہ۔ سب کریں گے انشاءاللہ؟ تو اس لیے کوئی ڈرنے کی بات نہیں۔ شرم کو دفن کرو، شرم کیا کرو؟ میں ہمیشہ ساتھیوں سے کہتا ہوں ہمیشہ یہ قبرستان ہمارے پاس رہنا، رکھیں گے انشاءاللہ، کئی کے واسطے خواہشات دفن کرنے، کیا دفن کرنے؟ غصہ دفن کرنے، قرآن پڑھتے وقت شرم دفن کرنے، جو جو چیزیں نیک کام کرنے کے لیے رکاوٹیں بنتی ہیں، مثال کے طور پر ان سے میرا غصہ، ان سے بدلہ لینا، یہ سب اچھی عادتیں کیا بھائی؟ میں ایک ساتھی کہنے لگے کیسا حضرت تو نے بولا لیا، کیسا حضرت؟ میں بولا کہ سنو، جس وقت کسی انسان پر کوئی الزام لگائے اور وہ اپنی صفائی پیش کرے، قیامت تک اس کی صفائی پیش نہیں کی جائے گی، دل صاف نہیں ہوگا۔ میرے بارے میں کوئی الزام لگایا، میں خود میری سمجھ نہیں بھائی میں ویسا نہیں، نہیں بھائی میں ویسا نہیں، نہیں بھائی میں ویسا نہیں، بول بول کر میں اپنی صفائی میں خود پیش کر رہا ہوں، موت تک بھی تمہاری صفائی پیش نہیں کی جائے گی، دل صاف نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے اللہ پر چھوڑ دے کہ اللہ میں اچھائی کی برائی کی تو جانتا، تو اس کے دل کے اندر جو صفائی پیش کرنا پیش کر ڈال، انشاءاللہ زندگی میں اگر وہ آپ کو پاک مانے یا نہ مانے، جنازے میں ضرور آنسو بہائے گا۔ اللہ سمجھا دیں گے جس کو تو نے برا سمجھا وہ برا نہیں، جس کو تو نے غلط سمجھا وہ غلط نہیں، جس کو تو نے گندا سمجھا وہ گندا نہیں، جس کو تو نے نجس سمجھا وہ نجس نہیں، وہ اللہ کا نیک برگزیدہ بندہ تھا جس پر تو نے الزام لگایا۔ اس سے بڑھ کر اور کوئی بات ہونا کیا بھائی؟ ہمیں خود آگے بڑھ کو نہیں بھی، ہمیں بہت نیک کے، ہمیں بہت پاک کے، ہم نہ ضرورت کس نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ تو دوسری بات اتحاد و اتفاق۔ عام طور پر میں ایک بات کہا کرتا ہوں، جو جتنے دین کا عالم ہوگا وہ اتنے ہی دین کا داعی ہوگا۔ اب دیکھو ہم لوگ ایک طبیعت خراب ہو گئی، ٹھیک ہے بھائی، طبیعت کیا ہوئی؟ ارے بھائی آپ لوگ جواب دیتے رہیں گے تو میں سمجھوں گا آپ سمجھ رہے ہیں۔
طبیعت کیا ہو گئی؟ اب خراب ہونے، پہلے زمانے میں ڈاکٹر جو ہوتے تھے، حکیم طبیب، وہ ہر دوائی وہ خود دیتے تھے، ہر چیز کی دوائی. حضرت حکیم ننو میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. حضرت بڑے نباز، خالی ہمارے زمانے میں بھی ایک حکیم صاحب تھے، بہت مشہور حکیم صاحب، وہ بھی بڑے نباز. انہیں کیا کرتے، ایسا ہاتھ پکڑتے، یوں ہاتھ پکڑ کو دیکھتے دیکھتے لا حول ولا قوت الا باللہ، پورا مجمع پریشان، استغفر اللہ استغفر اللہ، زور زور سے انا للہ و انا الیہ، زور. اب انہیں آپ کو پیشنٹ پانی پانی ہو جا رہا، کیا رے بابا، یہاں آپ کو کبھی انا للہ ہو رہا ہے، کبھی استغفر اللہ ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا. اب انہوں ہاتھ پکڑ کر، ارے بھائی یہ غلیظ عادت چھوڑ دو، اچھی چیز نہیں ہے. اب لوگ کیا سمجھیں گے، کیا رے بابا غلیظ عادت کیسے ہے گی؟ کیا غلیظ عادت کو؟ تو بھوکا سونے کی عادت، جو بھوکا سونے کی عادت ہے نا، وہ کیا کرو، چھوڑو. اچھی عادت نہیں، طبیعت اسی لیے بگڑ رہی ہے. تو پوری چیزیں صرف یہ نبض پکڑ کر 20 سے 25 بیماریاں گنا ڈالتے تھے انہوں. تم نہ خود معلوم نہیں تمہارے بدن میں کیا ہے، اتنی پورے بتا ڈالتے تھے. تو حکیم ننو میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک صاحب، لوگوں کو رہتے نا چلبلے لوگ، عربی بعض جگہ پر کیا رہتے ہیں، چلبلے لوگ تو رہتے ہی ہیں. تو انہوں نے لگا کر ایک عورتوں کو انہوں ہاتھ میں لگاتے تھے. حضرت عورتوں کے لیے کیا تھا، ایک رسی باندھ کر ہاتھ میں رسی دے ڈالنا حضرت کے ہاتھ میں. حضرت رسی پکڑ لے کر پوری بیماری کیا ہے بول ڈالتے تھے. ایک مرتبہ رسی آئی ہاتھ میں، آئی تو حضرت کہنے لگے، اچھا او ہو یہ تو کئی دن ہو گئے بھائی دودھ دے کر، یہ دودھ دے کر تو کئی دن ہو گئے. ارے اس کے جلدی امراض کا بھی یہ شکار ہے، ارے اس کے پیٹ میں تو بچے ہیں. یہ سب حضرت بول رہے ہیں. لوگ کیا سمجھ رہی، اوہو کیا بھی حضرت ان کی پیشنٹ بہت خطرناک ہے نا اندر رہے. اور اس نے ڈھنگ سے چارہ چرنا بھی چھوڑ دیا. تب لوگوں کو ہوش آیا، اوہو یہ پٹے پورے باہر گائے کو کھڑا کو ہی کیا دیکھے تو ایک بھینسنی کے علاوہ کھڑا کو ہی وہاں. بھینسنی کے ہاتھ میں پیر میں ربر بینڈ ڈال کو اس کی رسی کس کے ہاتھ میں دے ڈالے، حضرت رسی پکڑ کر بھینس کی حالت بول رہے ہیں، دودھ دینا چھوڑ دیا، گابن ہے، جلدی امراض ہے، وہ ہے، یہ ہے. کس کی حالت بول لیتے ہیں اس کو؟ اتنے ماہر حکیم ہوتے تھے. ہر درد کی دوا صلی علی محمد کے، تو لوگوں کیا سمجھ جاتی، ہر درد کی دوا درود شریف پڑھنا گھر کو. ہر درد کی دوا صلی علی محمد کے معنی ہر درد کی دوا حضور کی سنت ہے، حضور کی شریعت ہے، حضور کی تابع داری ہے، حضور کی وفاداری ہے، حضور کے ہدایات کے مطابق زندگی گزارنا ہے. یہ ہے ہر درد کی دوا صلی علی محمد. اور یہاں جس وقت میں طبیب اس زمانے میں ہوتے تھے، اسی طریقے سے بعض طبیبان تھے نیم حکیم. ایک جگہ پہنچے 2 نیم حکیمہ، عام طور پر غداروں تو حدیث و سنا. ایک ڈاکٹر کے پاس سے ایک کمپاؤنڈر تھا. انہیں کمپاؤنڈر کیا کیا، ڈاکٹر صاحب ہمیشہ بولتے، بھائی دوا نمبر 1 لاؤ، دوا نمبر 2 لاؤ، دوا نمبر 3 لاؤ. انہیں سوچا کیا ہے ڈاکٹر، یہ دوا نمبر 1 دوا نمبر 2 دوا کو بڑا کمال کر کو. انہیں کیا کیا، ڈاکٹر صاحب سے نکل کر ایک ڈسپنسری اور ایک جگہ جا کو کھول دیا. کیا کھولا، اسے ایک کمپاؤنڈر کا کمپاؤنڈر کیسا رنگا، ارے ایل بورڈ کیسا رنگا، اب اندازہ لگائیے. انہیں کیا کیا، جا کو بیٹھتی پورے دوائیاں جو ڈاکٹر صاحب کے چرا لے چلے گا پورا.
چورا لگ جا کو ڈسپنسری لگا کر کمپاؤنڈر کو کھڑا دیا. اے میں جو نمبر بوتل دینا با ٹھیک, اب یہاں ٹریٹمنٹ چل رہی ہے. ایک جنا آیا, آ کر کہنے لگا حضرت مجھے فل دست ہو رہے ہیں. دست بولے تو کیا بولو بھی, کیا جلاب, لوز موشنز ہے نہیں. اب وہ بھائی دست کے لیے جو دوا ہے لے آؤ. انہیں جا کو دیکھا 2 ڈبے میں دست کے لیے لکھو ہے, یہاں دست کے لیے اور ایک ڈبے میں بھی دست کے لیے. انہیں پریشان, یا اللہ یہ دست آنے کے لیے, یہ دست رکنے کے لیے میرے کو لکھو نہیں نا. فل ٹینشن میں آ گیا. انہیں کھڑے استخارہ کیا کون سا ڈبہ لے جانا. ایک ڈبہ ہاتھ میں آنکھ بند کر لے کو ڈبے کے اوپر ہاتھ لگاتا ہوں, جو ڈبہ ملا وہ ڈبہ لے جاؤ کو اسے دے دیا. آلریڈی وہ بیچارے کو ڈیلی 8 مرتبہ ہولے کو ہے. انہیں کیا کیا, لے با یہ دوا کھا انشاءاللہ طبیعت اچھی ہو جاتی ہے. بول کو دوا دے کو بھیجے. سو انہیں 8 مرتبہ جو کر لیتے نا 18 مرتبہ کرنا شروع کر دیا. وہاں سے لوگ دوڑ کر آئے, ڈاکٹر صاحب کیا ایسا ہو گیا نا. بولے کیا حالت ہے, یہاں ہے کیا بھی نہیں. سیدھا گئے, جا کر دیکھنے کا دیکھے, ذرا اٹھا کو اسے ایک بیڈ پر سلا ڈال کو. 2 جنے غائب, پورے ماترا گیترا ڈبے گبے سب لے کر غائب ہو گئے. دوسری جگہ جا کر ڈسپنسری کھولے. گاؤں جانے کا کام ان کا. اتفاق سے چند دنوں کے بعد وہاں بھی ایک لوز موشن پیشنٹ آیا تو پوچھا کیا بات ہے. جناب دست ہو رہے ہیں, ذرا اس کے لیے کچھ دوائی دیجئے. کہا کمپاؤنڈر جی دوا لے لگا با. انہیں جا کے بولیا حضرت ڈاکٹر صاحب جی فرسٹ ایک بات طے کر لیں گے, بعد میں ڈبہ لاتا ہوں. کیا اس مرتبہ میں سرج پکڑتا سو. انہیں بولیا ڈاکٹر بھائی وہ سب باتیں بعد میں کریں گے, پہلے ڈر لگا. پہلے تمہیں بولو اس بار میں سر پکڑتا سو, تمہیں پیر پکڑنا. اب انہیں بولے جی وہ باتیں بعد میں کریں گے, بعد ایک دوائی لگا تو تمہیں پہلے طے کرو. گزشتہ بار نیا جوڑا جلاوا ماریا سو پورا جوڑا خراب ہو گیا. اس مرتبہ میں ہرگز کہاں نہیں پکڑتا, پیر کے پاس نہیں پکڑوں گا, سر کے پاس پکڑوں گا. انہیں سوچا کیا رے اللہ بیماری لے لگو گیا کو تو تدفین کا مشورہ کر رہی. کون سا مشورہ؟ میں گیا سو دست کے لیے, مشورہ کون سا چل رہا ہے تدفین کا. میں دفن کرتے سے پاؤں پکڑ دوں, میں دفن کرتا ہوں سر پکڑو. یا اللہ بول کر اٹھ کر بھاگ گیا. اس طرح بعض مرتبہ نیم مولوی ہوتے ہیں. کون ہوتی؟ نیم مولوی. نیم ڈاکٹر کی طرح کون ہوتا ہے؟ نیم. وہ نیم مولوی یہ دین جیسے کوئی بھی ڈاکٹر اصل داتا بھائی, اور داتا نہیں جی اصل گردے والا ڈاکٹر, اصل گردہ جی. انہیں پھیپڑا اصل پھیپڑا, اصل دل. ان سے بولو جی کئی کو لڑ رہی تار جنے تمہیں دل اسپیشلسٹ ہے, ہارٹ اسپیشلسٹ ہے, گردہ اسپیشلسٹ ہے, یورین اسپیشلسٹ ہے, ایک جنے داتا ڈینٹلسٹ ہے, سب لڑ رہی کئی کو. اس سے کہا جائے گا سب اپنی اپنی جگہ اصل ہیں, سب اپنی اپنی جگہ اصل ہیں. یہ چسل وہ چسل سب اپنی اپنی جگہ اصل. اسی طرح دین اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کا موقع آتا, رمضان کی ترغیب, روزے کی ترغیب, قرآن کی ترغیب, تراویح کی ترغیب, حج کی ترغیب, جہاد کی ترغیب. اسی طریقے سے نماز کی ترغیب, اور زکوٰۃ کی ترغیب, صدقے کی ترغیب. جب کوئی بھی کام کی ضرورت پڑتی حضور ہر کام کی ترغیب دیا کرتے تھے. تو یہ سب مل کر دین. پرسوں میں ساتھیوں سے کہا تم لوگ کہتے ہو ووٹ ڈالنا ہمارا کام نہیں. غور سے سنو, کیا ڈالنا؟ ووٹ. وہ ہمارا کام سب نہیں بھائی.
میں ساتھیوں سے کہا اس وقت ووٹ ڈالنا عبادت ہے، ووٹ ڈالنا اس وقت کا دین ہے، ووٹ ڈالنا اس وقت کا دین کا سب سے بڑا تقاضا۔ اور ووٹ نہ ڈالنے کا نتیجہ کیا ہوا؟ یہ ایک بار نہیں ڈالے، دوبارہ نہیں ڈالے، تیبارہ نہیں ڈالے، اب 100 مسلمانوں کے ووٹوں میں 70 ووٹاں چلے گئے، گئے کہ نہیں گئے؟ کیسے چلے گئے؟ اب تم غفلت کس کی؟ اب گویا 100 ہونے کے باوجود ہم ووٹنگ کے گنتی کے اعتبار سے 30 ہی شمار ہو رہے ہیں، نتیجتاً اقلیت میں ہمارا شمار ہو گیا۔ پرسوں ایک صاحب آ کر مجھ سے کہنے لگے اور ایک اہم بات بتا تو مولانا، یہ 30 ووٹاں تمہیں بولے نا ہی کر کو، اس پہ 5 ووٹاں مرحومین کے حصوں۔ کس کے؟ ارے بولو کس کے؟ 5 ووٹاں مرحومین، انہوں سب کہاں چلے گئے؟ انہوں کرونا میں، ورونا میں، سب جگہ چلے گئے، انہوں ختم۔ وہ مرحومین کے 5 ووٹاں ہی، اب ہیں 100 ووٹاں 25 ہی چھما لے۔ اس لیے ساتھیوں سے کہا اس وقت جاؤ، جن جن کا نام ووٹر لسٹ میں نہیں ہے چڑھاؤ، اور جو بچے 18 سال کے اوپر ہو گئے ان سب کا نام درج کراؤ، اور سب اپنے اپنے ووٹنگ کا حق لو۔ اگر آج تم نے غفلت کی، کل کا دین ہم پر کیا مسائل آئیں گے وہ اللہ جانے۔ لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی، اس لیے اس کو غفلت کے ساتھ مت رہو۔ اپنا حق ہے بحیثیت ہندوستانی ہونے کا، باقاعدہ اسے وصول کرو۔ اس وقت کا یہ فرض ہے، اس وقت کا یہ بولو بھائی، جب ہم ہی نہیں رہیں گے ہمارے کہاں سے رہیں گے؟ برخوں پر حالات، ٹوپی پر حالات، داڑھی پر حالات، مسجد پر حالات، مدرسے پر حالات، مکتب پر حالات، یہ سب ووٹنگ کیوں؟ اور ووٹ بیچنے والا سب بڑا حرام خور دنیا میں کوئی نہیں، خنزیر کھانے سے بھی بدتر کمینہ ہے وہ، اسلام کا سب سے بڑا دشمن، مسلمانوں کا مساجد کا مدارس کا، وہ جو ووٹ بیچتا ہے۔ اس سے توبہ کرو، اس سے بڑا گناہ مت کیا کرو۔ اس سے میں ادب سے کہہ رہا ہوں، دیکھتے دیکھتے وہ دن قریب آ رہا ہے، انتخاب کا دن۔ وہ دن اس وقت ہمارے تمام اکابر علماء کی ایک ہی فکر ہے، وہ یہ کہ ہر ایک مسلمان اپنی غفلت سے نکلے اور نکل کر اپنا حق حاصل کرے۔ کسی اور کا حق نہیں ہے بھائی، ہمارا حق۔ یو آر اے انڈین ہونے کے اعتبار سے تمہارا حق کیا بنتا ہے؟ وہ حق حاصل کرنا تم پر قانونی اعتبار سے فرض ہے، وہ فرض حاصل کرو۔ خیر، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، میں آج دین کے اعتبار سے ہم جب بات کرتے ہیں، یہ ہمارا کام نہیں، یہ ہمارا حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جس وقت تم دیکھو مکتب کوئی پڑھا رہا ہے، غور سے سننا، یوں سوچو یا اللہ میرا کام میرا بھائی کر رہا ہے، امامت کوئی کر رہا ہے، میرا کام میرا بھائی کر رہا ہے، کوئی صدقہ دے رہا ہے، میرا کام میرا بھائی کر رہا ہے۔ ہر ایک دوسرے کے رفیق بنو، ہر ایک دوسرے کے رفیق بنو، آپس میں ایک دوسرے کے فریق نہ بنو، ہر ایک دوسرے کے رفیق بنو۔ میرے پاس حضرت مولانا قاسم قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حیات میں ایک جماعت آئی، مسجد کی جماعت، آ کر کہنے لگی مولانا ہمارے مکتب کے حضرت گش کچھ نہیں آتے مولانا، کہاں نہیں آتے؟ غور سے سنو میری بات، میں دین سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ مولانا کے پاس گش کو نہیں آتے۔ مولانا کون سی جی مسجد تمہاری؟ فلاں مسجد۔ اچھا بیٹھو مولوی صاحب، کیا مولوی صاحب کرتی تمہیں صبح سے شام تک؟ انہوں بولے حضرت میں صبح کو فجر کی نماز پڑھاتا ہوں، اس کے بعد
2 शिफ्टिंग मकतब पढ़ाने का रहता, फिर उसके बाद मैं स्कूल में जाकर दीनियात पढ़ाता हूँ, फिर आता हूँ ज़ोहर पढ़ाता हूँ, ज़ोहर के बाद फिर जाकर स्कूल में दीनियात पढ़ाता हूँ, फिर असर को आता हूँ, असर के बाद मकतब, मगरिब के बाद मकतब, इशा के बाद तालीम बालिगान। कितने घंटे मौलवी साहब मस्जिद को देती हैं सूत्र में? कुरान को एक मेरे तकरीबन 16 घंटे। हज़रत बोले जय तुम्हें कितने की घंटे देती है मस्जिद को? इसीलिए बोलते हैं हर एक जगह जब आलिम जिम्मेदार होता है वो आलमी मेहनत को कुरान हदीस की रोशनी में समझाएगा। मौलाना ने क्या कहा, तुम्हें कितने घंटे देते? भाई 2 घंटे देते हैं। तीनों 17, 16, 17 घंटा दे, शर्म आती तुम लोगों को? 17 घंटा दे रहा बेचारा, इसे गश में नहीं आता। ये काम करो बोले, सर काम करो तुम्हें गश में जाओ, तुम्हें मकतब पढ़ाने बैठो जी। मौलाना जय सुनो जी, हाँ तुम्हें मकतब पढ़ाने बैठो, तुम्हें गश में जाओ। नहीं मौलाना कहीं को, जब दम नहीं है शिकायत करती। ये एक दूसरे के रफीक बनो, बोले नहीं तुम्हें बेट को पढ़ाओ भाई, ये लोग गश में जाती, तुम्हें गश में जाओ भाई, तुम्हें बेट को मकतब पढ़ाओ। जब ये एक जगह खाली हो, ये दीन का काम, बच्चों को कुरान पढ़ाना दीन नहीं क्या वो? अरे बोले भाई दीन है कि नहीं है? कौन तो भी एक जगह दीन से छुड़ा को दीन का काम कराता? दुनिया से छुड़ाकर दीन का काम करो बोल को है सो, दीन छुड़ाकर दीन नहीं, दीन छुड़ाकर दीन नहीं। हाँ छुट्टी का वक्त है तब आप उनके पास वक्त लीजिए, भाई आप छुट्टी में ज़रा हमारा साथ दियो भाई, मुलाकात में दरख्वास्त करो। दीन छुड़ाकर दीन, एक बंदा नमाज पढ़ रहा है, उसे नमाज छुड़ा को नमाज पढ़ो जी, उन्हें 1-2 रकात पढ़ो सजदे में, रुको और एक नमाज पढ़ो। बेवकूफ़ बोलेंगे ला तुबतिलू अअमालकुम, नमाज छुड़ा को नमाज पढ़ाना जिस तरह गुनाह है, दीन का काम छुड़ाकर दीन का काम कराना गुनाह। इसलिए मकतब में जो असातिज़ा लगे हैं जमकर मकतब में लगने दें, और हमारे साथी ला कर मस्जिदवार जमात के कामों में 3 काम, एक मर्दों का, दूसरा औरतों का, तीसरा बच्चों का। बच्चों का काम ये है महल्ले का कोई फर्द, कोई बच्चा मकतब से खाली ना रहे, सबको लाकर मकतब से जोड़ें। कोई औरत इज्तिमा से खाली ना रहे, तमाम औरतों को इज्तिमा से जोड़ें। कोई मर्द हमारी मुलाकात से, हमारी तश्कील से, कुरान की तालीम से खाली ना रहे, सबको लाकर मज़वार जमात से जोड़ें। सब मेहनत करेंगे भी इंशाअल्लाह। उसके लिए कोशिश करना, मेहनत करना हमारा काम, एक ये हमारा काम नहीं। हज़रत मौलाना सल्लल्लाहु फरमाया करते थे दावत का काम तमाम दीन के शोबों की आबियारी का काम है, तमाम दीन के शोबों की आबियारी का काम है। क्या मतलब? दीन के जितने शोबे हैं वो तमाम शोबे जिंदा होंगे दावत की मेहनत से। और एक बात मैं कहता चलूँ, हज़रत मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में हमेशा हज़रत फरमाया करते थे, अगर तुम अपने ख़ानदान में दावत को बचाना चाहते हो, अपने बच्चों को आलिम बनाया करो। चुनाचे हज़रत मौलाना इनामुल हसन रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में सबसे ज़्यादा उलमा बने, दाइयों की औलाद, सबसे ज़्यादा मदारिस खुले, सबसे ज़्यादा उलमा जमातों में गए, सबसे ज़्यादा उलमा इकराम पैदा हुए। लेकिन अब हमारे ख़ानदान में उलमा बनने का सिलसिला ही बंद हो गया। हम दाई हैं, हमारे घर में आलिम नहीं है आलिम। नतीजतन हमारे ख़ानदान में बिदआत, खुराफात, रसूमात, वो तमाम चीज़ें वजूद में आ रही हैं। मेहनत करने वाले कर के थक चुके, रसूमात को बंद नहीं कर सके। अगर हम अपने ख़ानदान को बचाना चाहते हैं फिर वो नुस्खा इस्तेमाल करें जो नुस्खा हज़रत मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में हज़रत ने हमें अता किया।
کریں گے بھی انشاءاللہ، سب کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے لیے تمام ساتھیوں سے میں گزارش کرتا ہوں، سب ایک دوسرے سے محبت، عیب جوئی ختم کرو، عیب جوئی ختم کرو، ایک دوسرے سے محبت، ایک دوسرے سے الفت، ایک دوسرے کی ہمدردی، ایک دوسرے کا درد، ایک دوسرے کا دکھ۔ دیکھو میرے عزیز بھائیوں، میں ایک بات، آئینے کے سامنے ہم کھڑے ہوں، کس کے سامنے؟ کون بھی وہ کمرے میں نہیں رہنا، سامنے آئینے میں دیکھ کو پوچھو اسے کون ہونے سامنے کھڑا ہے، اسے کون جو نہیں کھڑا ہے سامنے؟ ہاں، خود سے پوچھو، تو اب اچھا آدمی سمجھ تو اچھا آدمی، تو بہت اچھا آدمی سمجھ رہا نا با، تو اچھا، اسے پوچھو تیرا دماغ اچھا ہے، تیرا سوچ اچھا ہے، تیری زبان اچھی ہے، تیرے جذبات اچھے ہیں، تیرے خیالات اچھے ہیں، پھر تو کیسا اچھا بول سکتا اپنے آپ کو؟ کیسا بول سکتا؟ جب پڑی اپنے گناہوں پہ نظر، خود سے برا کوئی نہ رہا۔ اور ہم کیسے ہیں کون جانتا ہے؟ اور ہم لوگوں کے سامنے انہیں برابر نہیں بھائی، انہیں اس کا نام لینے کو جے، تو بہت بڑا جبریل کی اولاد، تو جبریل کی اولاد نہ با، تجھے غلطی چھوئی نہیں، تیری زبان کھولیا تو ذکر، آنکھ کھولیا تو قرآن، دل کھولیا تو صدقہ، ذہن کھولیا تو فکر نبوت، واہ تو بہت بڑا اس وقت کا نمونی اسلاف۔ آج اللہ تیرے گناہوں پر پردہ ڈالا ہے، اس لیے بازو بٹھا کر لوگ مسافہ کر لے کو دعا کی درخواست، تیری حقیقت معلوم ہو گئی، لوگ وغلدان بنا ڈالتے تجھے، تھک کو کیا بنا ڈالیں گے؟ وغلدان۔ معلوم کیا وغلدان؟ وغلدان نہیں معلوم؟ وغلدان کسے کہتے ہیں؟ جب بلغم زیادہ ہو جائے، پرانے زمانے میں کیا رکھتے تھے؟ کیا بولتے حضرت یہاں اسے؟ تھک دان۔ بہرحال پان میں تھک دان، جو بھی دان بول دیجیے آپ، وہ دان رکھو، کھکار کو پھوکو، تھکتے نہیں تھکتے؟ اگر ہماری حقیقت لوگوں کو معلوم ہو جائے کیا کریں گے؟ بلا کو تھکیں گے، بلا کو تھکیں گے، بلا کو تھکیں گے۔ توبہ کریں گے انشاءاللہ۔ اس واسطے هو اعلم، اللہ جانتا ہے کون ہے تقوی والا۔ لا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو نیک نہ سمجھو، وہ جانتا ہے کون کتنا پانی میں ہے۔ اس لیے ہمیشہ دل صاف رکھنا، رکھیں گے انشاءاللہ دل صاف، کسی کے بارے میں برائی نہیں۔ ہم نے کیا ضرورت بولو برائی کی؟ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، جس کے دل میں کسی کے بارے میں برائی ہو، موت کے وقت زبان پہ کلمہ نہیں نکلے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس کچھ لوگ آئے، کچھ کہنا چاہ رہے تھے، حضور نے فرمایا کسی کے بارے میں میرا دل میلا مت کرو، کسی کے بارے میں میرا دل میلا مت کرو۔ آپ نے ہٹا دیا، منع کر دیا، مت آؤ میرے پاس۔ حضرت تھانوی لکھتے ہیں غیبت کرنے سے بڑھ کر غیبت سننا ہے، غیبت کرنے سے بڑھ کر غیبت سننا، الغیبت اشد من الزنا، زنا سے بھی بدتر غیبت ہے۔ حضرت سے پوچھا گیا حضرت زنا سے بدتر کیوں کہا گیا حدیث پاک میں؟ حضرت نے فرمایا لوگ زنا کو گناہ سمجھتے ہیں اور غیبت کو نیکی سمجھتے ہیں۔ زنا کو کیا سمجھیں گے؟ گناہ، غیبت کو نیکی سمجھ کر غیبت کرتے رہیں گے، مزہ سے کریں گے، مزے سے سنیں گے، کرنے والا سننے والا دونوں گنہگار۔ اور یہ گناہ، زنا کا گناہ زانی اور زانیہ دونوں سے ہے، بس غیبت کا گناہ یہ پھیلتا جائے گا۔ حضرت نے فرمایا زنا گناہ باہی ہے اور غیبت گناہ جاہی ہے۔
زنا گناہ باہی ہے اور غیبت گناہ جاہی ہے. اس لیے ہم نیت کریں انشاءاللہ غیبت نہیں کریں گے, توبہ کریں گے بھائی انشاءاللہ. غیبت ضرورت نہیں سے ہم اپنا اپنا دیکھ لینا بس. ہر ایک اگر اپنا اپنا دیکھ لیا انشاءاللہ تمام خرابیوں سے برائیوں سے اللہ انشاءاللہ بچا لے گا. اللہ تعالی ہمیں سبھی کو ہمارے اس مکتب کے ساتھ جڑ کر رہنے کا اللہ توفیق عطا فرمائے. جس طرح مولانا نے مکتب کے 4 بتائے, میں بھی ہمیشہ مکتب کے 4 بتاتا ہوں. میم سے مراد تو معلم وہ تو ہے ہی جو انہوں نے کہا. کاف سے مراد کتب, کاف سے مراد کیا؟ کتب. تا سے مراد ترتیب تعلیم, ترتیب تعلیم. با سے مراد بڑے اور بچے, بڑے اور بچے. یہ سب ارکان ہیں, ارکان. بڑے بھی پڑھیں اور بڑے سے بچوں تک انشاءاللہ. تب جا کر آپ دیکھیے مکتب مثالی مکتب بنے گا, اور مکتب وہ انشاءاللہ علاقے کے اعتبار سے نمونہ بنے گا. مکتب زندگی کو بدلنے کا سبب بنے گا. مکتب زندگی کے اندر سکون, راحت, عافیت, عزت کو لائے گا. مکتب انشاءاللہ پورے علاقے کے لیے امن کا دعوت دینے کا مرکز بنے گا. اللہ ہمیں سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کے بعد اذان ہوگی, اذان کے بعد نماز ہوگی. ٹھیک ہے بھائی. اور جن کو وضو ہے وہ وضو نہ توڑیں. جن کے وضو ہیں وہ وضو نہ, جن کے وضو کا تقاضا ہے وہ وضو کریں. ٹھیک ہے بھائی. ارے بھائی سب جنے باہر جانا فرض سمجھو نو کو, سب جنے جا کر باہر کھڑے ہو گئے, پھر اس کے بعد وقت کافی لگ جائے گا وضو کرنے میں. تو اس لیے آپ سب جن کو وضو اللہ تعالیٰ قابو میں رکھنے کی طاقت دیے ہیں وہ وضو قابو میں رکھیں. جو وضو دوبارہ کر لینا بہتر سمجھتے ہیں, ضرورت محسوس کرتے ہیں, وہ جا کر وضو کریں. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک المجد کلہ ولک الثناء کلہ وإلیک یرجع الخلق کلہ. اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین. اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل على محمد بعدد من صلى وصام. اللهم صل على محمد بعدد من قعد وقام. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى عدد كما تحب وترضى یا رب العالمین. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے خطایا سے درگزر فرما. بقیہ زندگی تیرے احکامات پر, مرضیات پر گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے جڑنے کو جوڑنے کو قبول فرما. یا اللہ ہمیں سریے کو نیک بنا, پاک بنا, ہر ایک کو نیک سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچنے اور بچانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری زبان کو بھی پاک کر دے, ہماری نظروں کو پاک کر دے, ہمارے دلوں کو پاک کر دے, ہمارے کانوں کو پاک کر دے, ہمارے جذبات کو پاک کر دے, ہمارے خیالات کو پاک کر دے, ہمارے سوچ کو پاک کر دے, ہمارے خلوت کو پاک کر دے, ہمارے جلوت کو پاک کر دے, ہمارے معاشرے کو پاک کر دے, ہمارے معاملات کو پاک کر دے, ہمارے اخلاق کو پاک کر دے, ہمارے مردوں کو پاک کر دے, ہمارے عورتوں کو پاک کر دے, ہمارے بچوں کو, ہمارے جوانوں کو بھی پاک کر دے. یا اللہ تو بھی پاک ہے, رسول بھی پاک ہیں, قرآن بھی پاک ہے, کعبہ
مکہ بھی پاک ہے، مدینہ بھی پاک ہے، ہمیں بھی پاک بنا دے اللہ، ہمیں بھی پاک بنا دے، ہمیں بھی پاک بنا دے یا اللہ۔ تو نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے بڑی پیاری شریعت ہمیں عطا فرمائی، ہم نے وہ شریعت کی ناقدری فرو کی یا اللہ۔ جو سمجھنا چاہیے آج تک نہیں سمجھ سکے، جو دیکھنا چاہیے آج تک نہیں دیکھ سکے، جو پڑھنا چاہیے آج تک نہیں پڑھ سکے یا اللہ۔ جہاں وقت لگانا چاہیے آج تک نہیں لگا سکے، جہاں خرچ کرنا چاہیے آج تک نہیں کر سکے یا اللہ۔ ہمیں بچا کر اپنے فضل سے، اپنے کرم سے یا اللہ تیرے مرضیات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ۔ ہمیں اپنی کمی کا احساس نصیب فرما، کمی کا احساس نصیب فرما، کمی کا احساس نصیب فرما یا اللہ۔ ترغیب دینا ہمارا کام ہے یا اللہ، ہاتھ اٹھوانا ہمارا کام ہے، جذبات کو باقی رکھنا، خیالات کو بدلنا یا اللہ، قربانی دینے کا جذبہ پیدا کرنا یا اللہ، وہ آپ کی ذمہ داری ہے یا اللہ۔ آپ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اپنی توفیق کو شامل حال فرما دیجئے، اپنی توفیق کو شامل حال فرما دیجئے یا اللہ۔ یہاں تک ہمارے بس میں جو تھا وہ ہم نے کر دیا، آگے یا اللہ آپ کے جو بس میں ہے وہ کیجئے یا اللہ۔ مرنا تو ضرور ہے، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرما، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرما، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے ایک ایک ساتھی کو قبول فرما، ایک ایک ساتھی کو قبول فرما، آخرت کی تیاری کرنے والا بنا دے یا اللہ۔ دنیا کی بے ثباتی کا یقین ہمیں نصیب فرما، دنیا کے بے پائیدار ہونے کا یقین ہمیں نصیب فرما، دنیا ذل زائل ہونے کا یقین ہمیں نصیب فرما یا اللہ۔ دنیا بے وفا ہونے کا یقین ہمیں نصیب فرما یا اللہ۔ وفادار دین کے لیے، کلام کے لیے یا اللہ، مذہب کے لیے یا اللہ، تیرے لیے، تیرے حبیب کے لیے زندگی کو وقف کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ۔ ہم دنیا کی زندگی میں بہت سارے چیزوں کے محتاج ہیں، اسباب کے محتاج ہیں، ہماری ضروریات کو غیب سے پورا فرما یا اللہ۔ کسی محتاج کا ہمیں محتاج نہ بنا، کسی محتاج کا ہمیں محتاج نہ بنا، کسی محتاج کا ہمیں محتاج نہ بنا یا اللہ۔ تجھ سے لینے والا بنا دے یا اللہ، تجھ سے لینے والا بنا دے۔ دعاؤں میں، ہمارے دعاؤں میں پاور پیدا فرما، طاقت پیدا فرما، تجھ سے انسیت پیدا فرما، تجھ سے لینے والا بنا دے اللہ، تجھ سے لینے والا بنا دے یا اللہ۔ مخلوق کو بانٹنے والا بنا دے یا اللہ۔ محتاج دوسرے محتاج کی کیا مدد کرے گا یا اللہ؟ ہر ایک کی محتاجی کو اپنے فضل سے دور فرما یا اللہ۔ بہت سارے حاضرین بہت سارے پریشانی میں مبتلا ہیں میرے اللہ، ان کے دلی ضروریات کو، تقاضوں کو یا اللہ، تمناؤں کو تو جانتا ہے، اپنے فضل سے پورا فرما، اپنے فضل سے پورا فرما یا اللہ۔ بہت سارے بنتیاں ہیں، ان کے نکاح کے انتظامات فرما دے، بیمار ہیں شفا دے دے اللہ، غلط مقدمات پہ پھنسے ہیں، مقروض ہیں یا اللہ، ان کی رہائی کے فیصلے فرما دے یا اللہ۔ یا اللہ، تیرے حبیب نے یہ امت کو بہت قربانی کے ساتھ سینچا ہے یا اللہ، اس کو ضائع ہونے سے بچا لے، ضائع ہونے سے بچا لے۔ ہمارے اس مکتب کی یا اللہ مجلس کو قبول فرما، تمام مکاتب جہاں جہاں چل رہے ہیں سب کو مثالی مکتب بنا یا اللہ، تمام بچوں کو مثالی بچے بنا، اساتذہ کو مثالی اساتذہ بنا، ذمہ داروں کو مثالی ذمہ دار بنا، مکتب کو مثالی مکتب بنا، نظم کو مثالی نظم بنا، ترتیب کو مثالی ترتیب بنا، تعلیم کو مثالی تعلیم بنا۔ اپنے فضل سے قبول فرما، اپنے فضل سے قبول فرما، اپنے فضل سے قبول فرما۔ جنہوں نے دعا کی درخواست کی ہے، لکھی ہے، متوقع ہیں، سب کے جائز مرادوں کو پورا فرما۔ ہماری دعاؤں کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام دعاؤں کی برکت سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا ما كان صالحا وسينا ما كان فاسدا برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله۔ اذان ہوگی، اذان کے بعد 5 منٹ بعد 8:40 میں جماعت پڑے گی انشاءاللہ۔ تمام حضرات جو ہے صفوں میں بیٹھ جائیں، جن کا وضو نہیں وضو کر لیں، اور کھانے نماز کے بعد جو کھانے کا انتظام کیا گیا ہے، تمام احباب جو کھانا کھا کر جائیں۔